سب سے پہلے میں اقبال صاحب کا آپ لوگوں کے سامنے تعارف کرا دوں. محمد اقبال فیضی صاحب یہ مدرسہ فیض العلوم جو سیونی ضلع مدھیہ پردیش میں آتا ہے وہاں سے انہوں نے عالمیت و فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے. 2007-8 اس سال میں ان کا عالمیت و فضیلت مکمل ہوا ہے. اس کے بعد اسی مدرسے میں یہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے 1 سال تک کے لیے. اس کے ایک سال بعد سے آج تک مسجد قمر الدین ناندیڑ میں یہ امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں. مسجد قمر الدین میں جو مدرسہ چلتا ہے مدرسہ محمدیہ اور لڑکیوں کا جو مدرسہ چلتا ہے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات، ان دونوں بھی مدارس میں یہ الحمدللہ ناندیڑ میں مختلف جگہوں پر تقاریر کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ شولاپور اور پربھنی میں بھی انہیں تقریر کرنے کے لیے اکثر و بیشتر بلایا جاتا ہے. آج کے لیے مولانا کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے آج کی اس عظیم الشان ایک روزہ پیس کانفرنس میں میرے خطاب کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ. اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے کائنات کی ایک عظیم شخصیت جس کے بارے میں ہمارا ایمان و یقین یہ ہے لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ہستی کہ جس کی تعریف، جس کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کائنات میں کوئی عظیم شخصیت ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے البخیل الذی ذکرت عنده ولم يصلی علی رواہ الترمذی. وہ شخص کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اسی لیے میں تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سنیں، سب بآواز بلند آپ پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اپنی ایمان کی تازگی اور زندگی کا ثبوت دیں. اب آئیے اس شخصیت کے اخلاق حسنہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جس نبی پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وہ نبی، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے اس کائنات کے اندر جتنے رسولوں کو بھیجا
وہ کسی مقام کے لیے، کسی ایریے کے لیے مختص تھے، خاص تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو خود آپ کی زبانی یہ اعلان کیا، جس کو سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اعلان کیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آسمان و زمین کے مالک کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جس رسول کو اتنا عظیم مقام دے کر، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہو، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہونا ضروری تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنایا، یہاں تک کہ ظاہری اعتبار سے بھی آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانما خلقت کما تشاء۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل، آپ سے زیادہ سندر اللہ اس کائنات کے اندر کسی ماں نے نہیں جنا، اور آپ کی پیدائش آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاک ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا گیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حسن و جمال کی حیثیت تھی، جس کی تائید ترمذی کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ضحیان فجعلت انظر الیہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر۔ ایک چاندنی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب میں رسول کی طرف دیکھتا اور چاند کی طرف دیکھتا، آپ کے جسم اطہر پر جو سرخ جوڑا تھا آپ کی خوبصورتی کو جو بڑھا رہا تھا، ایسا مجھے محسوس ہوا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اسی اعتبار سے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی اس قدر بلند فرمایا تھا کہ کائنات کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے جس نے اس کائنات کے اندر ہر اعتبار سے مکمل کامیابی حاصل کی، اور اس بات کا اعتراف یا اعلان ہم نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر امریکن رائٹر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 جس میں دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک اور پہلے نمبر پر ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا، he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مذہبی اور دنیاوی اعتبار سے مکمل کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پاور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ لیکن یہ پاور آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ کے اخلاق حسنہ کے ذریعے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اعلان فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم دل ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اگر آپ سخت دل، بد اخلاق ہوتے تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے، آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اب آپ دیکھیں
کہ وہ نبی محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के सामने अखलाक की तालीम कैसे पेश की है। मुस्लिम की रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे अच्छे अखलाक का मालिक हो। और दूसरी हदीस जो मुस्लिम की ही है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाकन, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो है जो सबसे ज्यादा अखलाक हो, सबसे अच्छे अखलाक का मालिक हो। ये तालीम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मेडल अता फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के सबसे बेहतरीन और आला मनसब पर फाइज हैं। आपसे बेहतरीन अखलाक इस कायनात के अंदर किसी और इंसान ने पेश न कर सका। ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं हैं कि आपने लोगों को सही और अच्छे और बेहतरीन अखलाक की तालीम दी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में भी इस चीज का नमूना पेश किया है। जैसा कि आपकी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान था। जैसे कुरान में रब ने हुक्म दिया आपने प्रैक्टिकल करके लोगों के सामने उसको पेश किया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये खुशखबरी सुनाई थी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और ये अखलाक सिर्फ नबुवत के बाद नहीं थे, बल्कि नबुवत से पहले भी आपके ये अखलाक थे कि मक्का के लोग आपको सादिक व अमीन कहा करते थे, आपको सच्चा और अमानतदार का लक़ब उन्होंने दिया था। और जब पहली वही हजरत जिब्राइल अमीन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप घबराए हुए अपने घर में पहुंचे, आपका दिल कांप रहा था। अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने आपने ये चीज बताई और फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक्त आपको तसल्ली देते हुए यह ऐलान फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, रवाहुल बुखारी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सरताज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह आपको हलाक कर दे, क्योंकि आपके अंदर ये सिफात मौजूद हैं। आप सिला रहमी करते हैं, आप सच बोलते हैं, जो नादार हैं उनको कमा कर देते हैं, जो मोहताज है उनका साथ देते हैं, मेहमान की इज्जत करते हैं। ये सारे के सारे औसाफ आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन वही मक्का के लोग नबूवत के मिलने के बाद जिन्होंने मुकम्मल तरीके से आपके सामने दुश्मनी का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार आने के बाद उनके सामने उनके मुकाबिल में कैसे अखलाक पेश किए थे, वो हमारे लिए काबिल नमूना है। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपना वाक़या खुद बयान करते हैं, जिन्होंने 10 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, फरमाते हैं, ख़दमतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन वला लिमा सनअता वला अला सनअता, रवाहु मुस्लिम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो खादिम रसूल हैं, और हम में से हर शख्स जानता है कि खादिम से ज्यादा कोई और इंसान करीब नहीं होता, हर वक्त साथ में होता है। वो बयान करते हैं, मैंने 10 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन कभी भी आपकी जुबान से मैंने उफ भी न सुना। कभी आपने ये ना कहा कि फला काम क्यों ना किए, या ये नहीं कहा कि फला काम क्यों किए, ये गलती तुमसे हुई है। दूसरी हदीस जो मुस्लिम की है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नासी खुलुकन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले थे। और आगे वाक़या बयान करते हैं, व अरसलनी यौमन लिहाजतिही फकुल्तु वल्लाहि ला अज़हब व फी नफ्सी अन अज़हबा लिमा अमरनी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि फला काम करो। बचपना था, मोहब्बत में आपने कहा हजरत अनस ने कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल में यह ख्याल था कि जहां नबी ने हुक्म दिया है उस जगह तक जाकर आपके काम को पूरा करूंगा। घर से निकले, फरमाते हैं, हत्ता खरजतु हत्ता अमुर्र बिस्बियानिन यलअबून बिस्सूक़ी, मेरा गुजर घर से जब निकला नबी के काम से,
کچھ بچے بازار میں کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ میں بھی کھیل میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کے بعد کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی محبت کا نمونہ آپ کے سامنے نبی نے پیش کیا۔ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفایا من ورائی فنظرت فهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك۔ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری گدی کو پیچھے سے پکڑا ہے۔ جب میں نے سر گھما کر دیکھا تو پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ مسکرا رہے تھے اور سوال کیا، یا انیس اذهبت حيث امرتك، اے انیس، آپ نے انس کو محبت سے انیس کہتے ہوئے فرمایا جہاں جانے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا کیا گئے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا نعم یا رسول اللہ اذهب، اے اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم اپنے کسی خادم کو کسی چیز کا حکم دیں اور وہ کام پورا نہ کرے، اپنے کام میں مشغول رہے، ہم اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے؟ لیکن نبی نے اپنے خادم کے ساتھ کیا، کس طریقے سے، کس بہترین سلوک کا ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے۔ یہ تو خادم تھے، اپنے تھے۔ ایک غلام کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا، آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا کنارہ جو تھا بہت زیادہ سخت تھا۔ فادرکہ اعرابی فجبزہ بجذبۃ شدیدہ، وہ دیہاتی جو آپ کے سامنے آیا، اچانک اس نے چادر کو زور سے جھٹکے کے ساتھ کھینچا۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس نے چادر کو کھینچا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حتی نظرت الى صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها شدۃ حاشیۃ البرد من شدۃ جبزتہ، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس چادر کا نشان لگ چکا تھا، اس کی زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن میں نشان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی طرف متوجہ ہوئے، وَهُوَ يَضْحَكُ، آپ ہنس رہے تھے، اس نے کیا اعلان کیا، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس رکھا ہے اس میں سے میرے بارے میں اعلان کیجئے کہ لوگ مجھے اس میں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے۔ فامر له بعطاء، اور اس اتنی سختی کے باوجود آپ نے اس سختی کا جواب محبت سے دیتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو مانگتا ہے وہ جو سوال وہ کر رہا ہے اس کے سوال کو پورا کر دو۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہ تو رہا اپنوں کا معاملہ، لیکن دشمنوں کے سامنے بھی آپ نے حیران کر دینے والے اخلاق کا